गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कोरोना वायरस में मुब्तला, ट्वीट में आगाह किया, लिखा कोरोना टेस्ट करवाया था जो मुस्बत आ गया। इमरान खान ने मुश्किल वक्त में लड़ना सिखाया है, इंशाअल्लाह कोरोना के खिलाफ जंग जीतेंगे। सिंध हुकूमत ने मजीद 153 फैक्ट्रियों को काम करने की इजाजत दे दी। SOPs पर लाजमी अमल दरामद करना होगा। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लॉकडाउन से मुस्तस्ना बरामदी सनतों की तादाद 373 हो गई। वबाई अमराज और सिंध कोरोना इमरजेंसी ऑर्डिनेंस पर सूबाई काबीना का इत्तफाक, मंजूरी के लिए गवर्नर हाउस भेज दिया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया कि स्कूल फीसों, किरायों, बिजली और गैस के बिल्स पर रियायत होगी। खिलाफ वर्जी पर 10 लाख तक जुर्माना होगा। वजारत इत्तलात में बड़ी तब्दीली आ गई। वजीर आजम की मुआवन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की छुट्टी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाक फौज के साबिक तर्जुमान आसिम सलीम बाजवा मुआवन खुसूसी इत्तलात मुकर्रर। सेनेटर शिबली फराज को वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात का कलमदान सौंप दिया गया। आज ऐवान सदर में हल्फ उठाएंगे। नाकिस कारकर्दगी, माली बेज़ाब्तियों की शिकायत, दीगर वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मुदाखलत। फिरदौस आशिक अवान को ओहदे से हटाने की वजूहात सामने आ गई। ओहदे से हटाए जाने के बाद साबिक मुआविन खुसूसी का पहला ट्वीट, खुद पर लगाए गए तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा किसको कहाँ खिलाना है ये वजीर आजम का इस्तेहकाक है। फैसले का एहतराम करती हूँ और इमरान खान की क़यादत में काम जारी रखूंगी। आसिम सलीम बाजवा वजारत इत्तलात को नए दौर में ले जाने के लिए मददगार होंगे। शिबली फराज की समा से गुफ्तगू। फैसल जावेद कहते हैं आसिम सलीम बाजवा की तैनाती से भारत को तकलीफ होगी। वजारत इत्तलात में बेहतरीन कम्बिनेशन बन रहा है। साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं शिबली फराज बावकार और आसिम बाजवा बासलाहियत हैं, मिसाली टीम बनेगी। वजीर आजम का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के बावजूद बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों को 7 रोज तक करंतना में रखने का नोटिस। टेस्ट नेगेटिव आने पर 48 घंटे से ज्यादा करंतना में न रखने की हिदायत। कहा समंदर पार पाकिस्तानी पहले ही परेशान है, मजीद तंग न किया जाए। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में कोरोना का फैलाव रोकने और इमदादी सरगर्मियों पर भी तबादला ख्याल। इस्लामाबाद इंतजामिया ने लॉकडाउन में मजीद नरमी कर दी। नोटिफिकेशन जारी, हाइकिंग ट्रेल्स और पार्क्स खोल दिए गए। वर्जिश और वॉक की इजाजत होगी। इंतजामिया की शहरियों को समाजी फासला बरकरार रखने की हिदायत। खेलों के मैदान बददस्तूर बंद रहेंगे। वफाकी हुकूमत का बड़ा कदम, कोरोना से बेरोजगार होने वाले मजदूर तबके और छोटे कारोबारी अफराद के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। हमाद अजहर कहते हैं 60 लाख मजदूरों में 12,000 रुपए फीकस तकसीम किए जाएंगे। छोटे कारोबार के लिए 75 अरब का पैकेज और अगले 3 माह के बिजली के बिल अदा करेंगे। कराची समेत मुल्क भर में स्कीम पर 50 अरब रुपए खर्च होंगे। बिलासूद कर्ज फराहमी की स्कीम पर भी काम जारी है। पैकेजेस मंजूरी के लिए आज वफाकी काबीना में पेश किए जाएंगे। 75 अरब रुपए की एलोकेशन की गई है उन लोगों के लिए जो अपनी मुलाजमतों से, अपनी दिहाड़ियों से, अपनी मजदूरी से हाथ धो बैठे हैं। ये 12,000 रुपए 40 से 60 लाख अफराद के दरमियान हम ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। सियासी हलकों में 18वीं तरमीम की गूंज। फजल रहमान के बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ से राबते। जमहूरी क़ुव्वतें आईनी तरमीम पर किसी सूरत कोई समझौता नहीं करेंगी। रहनुमाओं का आईनी तरमीम के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफाक। NFC अवार्ड से मुताल्लिक हुकूमती बयान पर भी मुशावरत। 18वीं तरमीम को मुल्क की तमाम सियासी जमातों ने इत्तफाक़ राय से मंजूर किया था। इस पर इस वक्त कौमी इत्तफाक़ राय पाया जाता है। हुकूमत की तरफ से इस तरह के शरअंगेज़ बयानात का मकसद कौम समझने से कासिर है। 18वीं तरमीम मुत्तफ़िक़ा कौमी दस्तावेज है। छेड़छाड़ से नए तनाज़ात जन्म लेंगे। एहसन इक़बाल की हुकूमत को इंतबाह। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूमत 18वीं तरमीम ख़त्म करने का कोई इरादा नहीं रखती। देखना होगा तरमीम का मकसद पूरा हुआ या नहीं। 18वीं तरमीम की जो अहमियत है, अफादियत है, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा। 18वीं तरमीम को ख़त्म करना हुकूमत का इरादा न था न है।
اگلے 2 سے 3 روز میں انشاءاللہ لاڑکانہ میں بھی ٹیسٹنگ کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا. یہ جو آپ نے کیسز میں اضافے کا ذکر کیا, دیکھیں جہاں جہاں ٹیسٹ کیا جائے گا کیسز آپ کو آئیڈینٹیفائی ہوں گے, اور 11 سے 12% یہ چیز آ رہی ہے, تو آپ ٹیسٹوں پہ فوکس نہ کریں. میں سمجھتا ہوں کیسز میں اضافہ اس لیے ہو رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کو متاثر کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کیسوں میں اس لیے اضافہ ہوا ہے کہ لوگوں نے لاک ڈاؤن کو وائلیٹ کیا, اور اس لیے بار بار سندھ حکومت کہ چاہے وزیر اعلیٰ ہوں, ہمارے باقی وزراء ہوں, بار بار جب میڈیا پر آ کے بات کرتے ہیں ہم اس بات پر زور دیتے ہیں, ہم لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا تھا یہ ناگزیر تھا, یہ فیصلہ عوام کے وسیع تر مفاد میں کیا تھا, اور سندھ حکومت نے عوام کو اس وائرس سے بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں آپ کے میڈیا کے دوستوں کے توسط سے یہی میسج سندھ کی عوام کو جانا چاہیے, بلکہ پاکستان کی عوام کو جانا چاہیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں گے, گھروں میں رکھیں گے, تو زیادہ بہتر طریقے سے ہم اس کے جو مثبت اثرات ہیں ان کو فیس کر پائیں گے. کل میں نے ایک میسج دیا تھا کہ صوبہ سندھ کے اندر 182 بچے ہیں 10 سال سے کم عمر جن کو کرونا وائرس کا کیس پازیٹیو آیا ہے. تقریباً 800 افراد ایسے ہیں جن کی 60 سال سے عمر بڑی ہے جن کے کرونا وائرس کے کیس ہیں. بچے تو اسکول اس وقت نہیں جا رہے, بچے تو باہر نہیں نکل رہے, جو 60 سال سے اوپر افراد ہیں وہ ریٹائرڈ لسٹ میں آتے ہیں, وہ تو اپنے دفاتر نہیں جا رہے, لیکن اس کے باوجود ان کے کیس پازیٹیو ہو رہے ہیں. اس کا مطلب کیا کہ اگر میں گھر سے باہر نکل رہا ہوں, آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں, ہم لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اور ہم اپنی احتیاط کو فالو نہیں کر رہے, ہم ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے, تو ہم جب گھر پہنچتے ہیں تو ہم وہ وائرس کو اپنے بڑوں کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں, اپنے بچوں کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں. اس لیے سندھ حکومت بار بار اس بات پر زور دیتی آئی ہے کہ ہمارے سب کے وسیع تر مفاد میں ہے کہ ہم آئسولیشن کی پالیسی کو فالو کریں, ایس او پیز کو فالو کریں, لاک ڈاؤن کو فالو کریں. یقین جانیں ہمیں خوشی نہیں ہے یہ ریسٹرکشنز لگا کے, یہ مشکل فیصلے ہیں, لیکن یہ مشکل فیصلے آپ کے وسیع تر بہترین مفاد میں کیے گئے. آپ کی کوآپریشن کے بغیر, آپ کی مدد کے بغیر ہم ان فیصلوں کو کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں کر پائیں گے. بجلی کی بات کی کس طرح رعایت دی جائے گی, تو اس سے قبل جو ہے یہ وفاقی اداروں نے پاور ڈویژن نے رد عمل بھی ظاہر کیا کہ آپ سندھ حکومت نہیں کر سکتی, تو پھر آپ کس طرح اس کو امپلیمنٹ کروائیں گے؟ اس میں ایڈ کیجیے گا کہ الیکٹرک نے چالاکی یہ کی ہے کہ ابھی بل بھیجنا شروع کر دیا, اور 2 مہینوں کے بل وہ ریڈنگ کے ساتھ, یعنی کہ جس کے 150 تھا دوسرے مہینے کا 150 300 کر کے اس کے اوپر سرپلس چارجز کر کے آپ بھیجنا شروع کر دیا. انہوں نے میسج بھی آ رہے ہیں کہ جی آپ لازمی بھرے ورنہ ڈسکنیکشن ہو جائے گا. اچھا, میں بڑا شکر گزار ہوں آپ نے جو یہ سوال پوچھا. گویا آپ کے سوال سے جو میں متن اخذ کر رہا ہوں وہ یہ کہ سندھ حکومت عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے, وفاقی حکومت ریلیف نہیں دینا چاہتی. تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کر دیا. ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو فیصلے ہیں وہ عوام کے بہترین وسیع تر مفاد میں سندھ حکومت نے فیصلہ دیا ہے تاکہ غریب آدمی کو ریلیف دے سکیں, تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دے سکیں. اگر فیڈرل گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ سندھ حکومت کا یہ فیصلہ غلط ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کو بھی اس کی نظر ثانی کرنی چاہیے. ہم اس وقت کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ پہ, ہم کوئی وفاق صوبوں کے اختلافات میں بلیو نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں ہم سب 22 کروڑ پاکستانی کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے ایک ہی مشن پر نکلے ہوئے, ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر سندھ حکومت نے یہ اعلان کیا ہے جو عوام کے بہترین مفاد میں, تو میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت کو ہمارے اس اعلان کا خیر مقدم کرنا چاہیے, ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, اور اسی طرح کے کام میں ہماری مدد کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. تاجروں نے آن لائن خریداری کی بات کی ہے, اور وہ اعتراض ہے ان کو کہ آن لائن سے سب تاجروں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا. ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا, آپ نے آرڈیننس میں گیس اور بجلی کی بلنگ کی بات کی ہے, جبکہ وفاقی حکومت کیا اس سے کوآرڈینیشن آپ کی ہوئی ہے, کس طرح اس کا اسٹیٹس کیا ہے لیگل؟ آپ کے جو دوسرے سوال کا جواب میں پہلے ہی دے چکا ہوں. تو اگر آپ سندھ کی عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صوبہ سندھ کا جو حکومت کا فیصلہ ہے جو کہ سندھ کی عوام کے بہترین مفاد میں, اسے وفاقی حکومت اگری نہیں کرتی, تو لیٹ دا فیڈرل گورنمنٹ سے دیٹ. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ڈیفیکلٹ وقت پہ ہر حکومت کو کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام کو آپ بینیفٹ دے سکیں. اور میں تو آج یہ آپ کے توسط سے اعلان کرنا چاہوں گا, یہ ریلیف پاکستان بھر میں دینی چاہیے تاکہ جو غریب طبقہ ہے, تنخواہ دار طبقہ ہے, اس کو آپ مشکل وقت میں سپورٹ کر سکیں. جہاں تک آپ نے دکانوں کے حوالے سے بات کی, میں ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جو دکانوں کے حوالے سے سندھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے وہ تمام تاجر برادری کو کنسلٹ کرنے کے بعد کیا, ان کی رضامندی کے بعد کیا. انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے ایک نہیں 2 ملاقاتیں کی, ہمارے وزراء سے ایک نہیں کئی ملاقاتیں کی. کچھ ملاقاتوں میں بھی تھا, ناصر شاہ صاحب بھی تھے, اور انہوں نے خود
सिंध हुकूमत के फैसलों को अप्रिशिएट किया था कि हम कोरोना वायरस की वबा से निमटने के लिए जिस तरह इकदाम उठा रहे हैं वो उन